بسند حسن بلکہ صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے ان کی پرورش کی تھی۔ اس زمانے کے بادشاہ نے 2 قاضی مقرر کر رکھے تھے۔ ان دونوں کا ایک دوست نہایت نیک شخص تھا، جس کی زوجہ بہت حسین و جمیل اور نہایت عبادت گزار تھی۔ وہ مرد صالح بادشاہ کے پاس بھی آتا جاتا تھا۔ بادشاہ کو ایک روز کام درپیش ہوا۔ ان دونوں قاضیوں سے کہا کہ مجھے ایک معتبر شخص کی ضرورت ہے جسے فلاں کام سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ ان قاضیوں نے اسی مرد صالح کے بارے میں رائے دی۔ بادشاہ نے اس کو اس کام کے لیے کہیں باہر بھیج دیا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو دونوں قاضیوں سے کہتا گیا کہ میری زوجہ کی خبرگیری کرتے رہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں قاضی اپنے دوست کے گھر آئے تاکہ اس کی عورت کا حال دریافت کریں۔ چونکہ وہ بہت حسین و جمیل تھی، دونوں اس کو دیکھتے ہی عاشق ہو گئے اور اس کو بدکاری پر راضی کرنا چاہا، مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر تو راضی نہ ہوگی تو ہم دونوں بادشاہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ تو نے زنا کی اور تجھ کو سنسار کر دے۔ اس عورت نے کہا جو چاہو کرو، لیکن اس فعل بد کو گوارا نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں خائن وہاں سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس آئے اور گواہی دی کہ اس عورت نے زنا کی ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بہت گراں گزری اور بہت صدمہ ہوا، کیونکہ وہ اس عورت کی پارسائی کا بہت معتقد تھا اور قاضیوں کی گواہی بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ آخر سوچ کر کہا کہ تمہاری گواہی منظور ہے، لیکن 3 روز کے بعد اس کو سنسار کروں گا۔ اور شہر میں منادی کرا دی کہ فلاں روز سب لوگ جمع ہو تاکہ فلاں عابد و صالحہ کو سنسار کریں، کیونکہ اس نے زنا کی ہے اور 2 قاضیوں نے اس کی زنا کی گواہی دی ہے۔ یہ سن کر عام طور پر لوگوں کو یقین نہ آیا کہ وہ عورت ایسا کر سکتی ہے اور بادشاہ سے اس کے بارے میں بحث کرتے رہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تمہارے ذہن میں بھی کوئی تدبیر ایسی نہیں آتی کہ جس سے اس زن و عابد کی نجات ہو سکے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب تیسرا روز آیا، جس روز عابدہ کو سنسار کرنا تھا، وزیر اپنے گھر سے نکل کر بادشاہ کے پاس چلا۔ راستے میں چند لڑکوں کو کھیلتے دیکھا، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وزیر حضرت کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب وزیر ان لڑکوں کے پاس پہنچا، حضرت دانیال نے لڑکوں سے کہا، لڑکوں آؤ، میں بادشاہ بنتا ہوں، فلاں لڑکا عابدہ بنے اور فلاں 2 قاضی، اور جو کچھ مٹی جمع کر کے چبوترا بنایا، اور دانیال بیٹھے اور نے تلوار اپنے واسطے بنائی اور دوسرے لڑکوں کو حکم دیا کہ ایک گواہ کو پکڑ کے فلاں مقام پر دور لے جا کر کھڑا کرو اور دوسرے گواہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف لے جا کر کھڑا کرو۔ پھر ان گواہوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جو حق بات ہو وہی کہنا، ورنہ تیری گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ وزیر وہاں ایک طرف کھڑا یہ تمام ماجرا دیکھ رہا تھا۔ غرض وہ لڑکا جو گواہ بنا تھا بولا کہ عابدہ نے زنا کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس وقت؟ کہا، فلاں روز فلاں وقت۔ پوچھا، کس کے ساتھ؟ کہا، فلاں ولد فلاں کے ساتھ۔ پوچھا، کس جگہ؟ کہا، فلاں جگہ۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اس کو لے جاؤ اور دوسرے گواہ کو لاؤ۔ لڑکوں نے اس کو اسی کی جگہ پر لے جا کھڑا کیا۔ پھر دوسرے گواہ کو بلایا اور پوچھا، کس بارے میں تو گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ عابدہ نے زنا کی۔ پوچھا، کس وقت؟ کہا، فلاں وقت۔ پوچھا، کس کے ساتھ؟ فلاں ولد فلاں کے ساتھ۔ پوچھا، کس مقام پر؟ ان دونوں گواہوں کے بیانات ایک دوسرے سے مختلف ثابت ہوئے تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، ان لوگوں نے ناحق گواہی دی ہے۔ اے فلاں شخص، منادی کر دے کہ ان دونوں نے جھوٹ گواہی دی ہے۔
لوگ جمع ہوں تاکہ ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ جب وزیر نے حضرت کا یہ عجیب فیصلہ ملاحظہ کیا، جلدی جلدی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا بیان کیا۔ تو بادشاہ نے بھی دونوں قاضیوں کو طلب کیا اور ایک دوسرے کو جدا کر کے ٹھہرایا۔ پھر ان میں سے ایک کو بلایا اور عابدہ کے بارے میں اس طرح سوالات کیے، پھر دوسرے کو طلب کیا اور سوالات کیے۔ دونوں کے بیانات ایک دوسرے کے مخالف تھے، تو بادشاہ نے منادی کرائی کہ لوگ ان دونوں قاضیوں کے قتل کے لیے جمع ہوں کہ ان دونوں نے عابدہ بے گناہ پر افترا کیا۔ پھر ان دونوں کے قتل کا حکم دیا۔